انسان کیا ہے؟ خسارہ ہے، گھاٹے میں ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ ہے نا، گھاٹے سے بچے گا وہی لوگ، خسارے سے بچے گا وہی لوگ جو اچھے اعمال کیے ہے نا، ایمان لائے اور اچھے اعمال کیے. وتواصوا بالحق، اور حق پر جمے رہے. وتواصوا بالصبر، اور صبر بھی کرتے رہے، صبر کی ایک دوسرے کو، حق کی ایک دوسرے کو تلقین کرتے رہے. تو بچے گا وہی ہے نا. بچے گا کون؟ جو میرے نبی کے دامن سے لگے گا، جو میرے نبی کے قدموں سے لپٹے گا وہی بچے گا. اور اس کے علاوہ تو خسارہ ہی خسارہ ہے، نقصان ہی نقصان ہے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، نبی اعظم فخر آدم بنی ارشاد فرماتے ہیں کہ 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانے. 5 چیزوں سے پہلے، وہ آنے سے پہلے اس کو غنیمت شمار کرو، معظم بڑا مانو. شبابک فی حرمک، شبابک قبل الحرم، اپنی جوانی کو غنیمت جانو ہے نا، بڑھاپا آنے سے پہلے. سمجھے کہ نہیں؟ اپنی جوانی کو. اور جب انسان جوانی کی دہلیز پہ پہنچتا ہے تو اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں آسمان سے اترا ہوا کوئی فرشتہ ہوں. اب اس کے پاؤں زمین پہ نہیں رہتا، وہ تو آسمان پہ اڑتا ہے. کیونکہ جوانی کے جو مراحل ہوتے ہیں نا، عنفوان شباب، آدمی بہکنے کا غلط کام ہے. تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ جنہوں نے جوانی کی حفاظت کر لی اس کا بڑھاپا پر نور ہے. جی بالکل. اور جوانی، کیونکہ جوانی کی شباب، جوانی کی رعنائیاں، جوانی کا باغپن، جوانی کا حسن، جوانی کی شہوت، یہ اتنی چیزیں ہیں کہ جس انسان نے اپنی جوانی کی حفاظت کر لی تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ اس کا بڑھاپا پر نور ہے. سمجھے کہ نہیں؟ شبابک قبل الحرمین، کہ اپنی جوانی کی ہے نا، اپنی جوانی کو غنیمت جانو، اپنی جوانی کو پہچانو، اپنی شباب کی حفاظت کرو، اپنی پاک دامنی کی حفاظت کرو. جوانی گلی کوچوں میں بیٹھ کر گزارنے کا نام نہیں ہے. جوانی فیس بک، ٹویٹر اور آوارہ گیری کا نام نہیں ہے. جوانی جو ہے نا زنا کے اڈے کی طرف جانے کا راستہ نہیں ہے. بلکہ جوانی تو اس لیے دی گئی ہے کہ تم رات میں فرائض کے علاوہ رات میں مصلی بشارت تہجد کی نماز ادا کرو ہے نا. تو جوانی کی جنہوں نے حفاظت کی، اور دیکھیے یہ سورج اور یہ چاند، یہ آسمان ہمیں روز پیغام دے رہا ہے. سمجھے کہ نہیں؟ کیا دے رہا ہے؟ پیغام دے رہا ہے کہ دیکھو جس طریقے سے سورج طلوع ہوتا ہے اور غروب ہوتا ہے، اس طریقے سے بھی تیری جوانی کے مراحل ختم ہو جائیں گے، بڑھاپا آئے گا. تو بڑھاپا آنے سے پہلے اپنی جوانی کو اللہ اس کے رسول کے دہلیز پہ لاؤ. اور جب انسان کا بھٹکتا ہے، جوانی میں تو بھٹکتا ہے، کیونکہ وہ شیطان کا ایک وسوسہ ہوتا ہے اور شیطان کے وار حملے ہوتے ہیں جس سے انسان کا بچ پانا کم مشکل ہوتا ہے. اور اسلامی جو دشمن طاقتیں ہیں، آپ دیکھیے کہ انسان کتنے برائی میں پھنستا جا رہا ہے موبائل کے ذریعے ہے نا، اور وہ زنا کے مناظر. اللہ اکبر. تو جوانی کی حفاظت کرو. اور آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انا حبیب اللہ، کہ میں اللہ کا حبیب ہوں. الشاب التائب، وہ جوان جو پروان چڑھا، جوانی کی دہلیز پہ پہنچا اور پھر اپنی جوانی کی حفاظت کیا، اپنی جوانی کو سلامت رکھا، پاک دامن رہا، برے کاموں سے بچایا، اور جوانی کی بھرپور عنفوان شباب کی انہوں نے حفاظت کیا. تو میرے آقا فرماتے ہیں وہ جوان جنہوں نے اپنی جوانی کی حفاظت کیا اور جوانی میں توبہ کیا، تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ میں اللہ کا حبیب ہوں. اور الشاب التائب، وہ جوان جو اپنی جوانی میں توبہ کرتا ہے تو وہ بھی اللہ کا حبیب ہے. وہ کیا ہے؟ اور کل قیامت کے دن سمجھے کہ نہیں، جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا،
پسینہ کسی کا گھٹنے تک، ٹخنے تک، کمر تک، ہے نا، اور سورج پھر سوا نیزے پہ بالکل سیدھے سر پہ ہوگا. اور گرمی کیسی ہوگی معلوم ہو، پسینہ کیسا، اتنی بدبودار پسینہ نکلے گا کہ اگر وہ پسینے کا یہ قطرہ اتنا گرم ہوگا کہ پہاڑ پہ رکھا جائے تو پہاڑ پگھل جائے، اتنی گرمی. اور بدبو، اتنی بدبو اس میں کہ اگر وہ جانور سونگا جائے تو جانور پاگل ہو جائے، دماغ اس کا سونگ کے پاگل ہو جائے. تو ایسے عالم میں میرے آقا فرماتے ہیں کہ جو جوان اپنی جوانی کی حفاظت کرتا ہے، کل قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا تو وہ جوان، وہ نوجوان اللہ رب العالمین کے عرش کے ٹھنڈے سائے میں جگہ، اس کو جگہ ملے گی. میرے دوستوں، میرے نوجوانوں، عزیز بچوں، آج ہمارا ماحول کیا ہے؟ نہ ہماری آنکھ سلامت ہے، آنکھوں کے زنا ہو رہا ہے، ہاتھوں سے زنا ہو رہا ہے، کان سے ہم بری چیزوں کو سن رہے ہیں، پیروں سے. یہ اسلامی تعلیمات نہ ملنے کی وجہ سے، سمجھے کہ نہیں؟ ماشاء اللہ بڑی خوشی ہو رہی ہے. اب یہ یہاں کے بچے نوجوان آئے ہیں تو دوسرا محلہ جڑے گا، پھر تیسرا محلہ جڑے گا، اور جو آپ سنیں گے یہاں پر اپنے دوست احباب کو بتائیں گے تو انشاءاللہ اس سے ایک اسلامی ریولیوشن، انقلاب پیدا ہوگا. آج ہمیں وضو کے مسائل معلوم نہیں، غسل کرنے کا طریقہ نہیں آتا، نماز کیسے درست وہ پتہ نہیں، وضو کیسے درست وہ پتہ نہیں، اسلامی لباس کیسے پہنا جائے وہ پتہ نہیں ہے. تو یہ چیزیں ہم کب سیکھیں گے؟ ہے نا. تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ 5 چیزوں کے آنے سے پہلے غنیمت جانو. یہ کیا ہے؟ الشاب، جوانی کو غنیمت جانو، بڑھاپا آنے سے پہلے. کیا آنے سے پہلے؟ بڑھاپا آنے سے پہلے. اب دوسری بات میرے آقا فرماتے ہیں دوسرے نمبر پہ، الصحت کا قبل السقم. الصحت کا کہ صحت کو غنیمت جانو بیماری ہونے سے پہلے. ہے کہ نہیں؟ آدمی صحت مند ہے تو اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے نا. صحت مند انسان ہے تو وہ آدمی صحت مند ہے تو وہ غریبوں کی مدد کر سکتا ہے نا، غریبوں کے کام آ سکتا. آدمی تندرست ہے، صحت مند ہے تو وہ بہت طریقے سے ہے نا خدمت خلق کر سکتا ہے. تو صحت کو غنیمت جانو بیماری آنے سے قبل. اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. میرے آقا فرماتے ہیں کہ غنا کا قبل الفقر یا فقر، غنا کا قبل الفقر، غنا کو یعنی کہ مالداری کو غنیمت سمجھو فقیری آنے سے پہلے. آدمی مالدار ہے تو یہ جب مالدار ہے تو اپنی دولت غریبوں پہ خرچ کر سکتا ہے. آدمی کیا ہے؟ مالدار ہے، کھایا پیا ہے نا اور خرچ کیا، ختم ہو گیا مال، تو باقی دوسرے کے پاس رہ جائے گا نا. لیکن وہ مال جو اللہ اس کے رسول کے راستے پہ لگا دے تو کیا کریں؟ تو یہ ہے کہ مالداری کو غنیمت سمجھو، یہ نہیں کہ مالداری ختم. کیونکہ دیکھیے مالداری ہے نا آج ہے تو کل نہیں ہے نا. آدمی اوپر چڑھنے میں ٹائم لگتا ہے لیکن اوپر سے نیچے گرنے میں ٹائم لگتا ہے. تو یہ ہے مالداری کو غنیمت سمجھو، یہ ہو گیا. اور وقت کو غنیمت سمجھو، اس کو فرصت کو غنیمت سمجھو. مصروف ہونے سے پہلے آپ فرصت میں ہیں، سمجھے کہ نہیں؟ تو اس کا فائدہ اٹھائیے. آپ تسبیح پڑھیے، ذکر و اذکار کیجیے، درود پاک کی کثرت کیجیے، قرآن کلام اللہ کی تلاوت کیجیے. تو فرصت کو آپ کو وقت ملا ہے تو مصروف ہونے سے پہلے، مشغول و مصروف ہونے سے پہلے جو وقت ملا ہے آپ کو، اس وقت کا آپ فائدہ اٹھائیے. دین کی باتیں سے، اسلامی تعلیمات میں ڈھل کر اس کا فائدہ اٹھائیے. 5ویں نمبر پر آقا دو جہاں ارشاد فرماتے ہیں حیات کا قبل الموت. حیات کا قبل الموت، اپنی حیات، اپنی زندگی کو غنیمت جانو موت آنے سے پہلے. آدمی بحیات ہے، چلو بیمار بھی ہو گیا، وضو بھی نہیں کر سکتا، تیمم کر کے لیٹ کر کے کسی بھی طریقے سے نماز تو پڑھ سکتا ہے نا. نماز تو معاف نہیں بھیا، نماز تو پڑھنا ہی پڑے گا نا. کسی بھی صورت میں نماز معاف نہیں. یہاں تک کہ آدمی سمندر میں ڈوب رہا ہے، نماز کا وقت آ گیا
اس کو مرنے کی جو ہے یقین ہے کہ میں مر جاؤں گا، تب بھی وہ نماز کی نیت کر لیتا، سمجھے کہ نہیں؟ یہاں تک ہے۔ تو زندگی کو غنیمت جانیے، آپ شمار کیجئے موت آنے سے پہلے، کیونکہ مرنے کے بعد تو پھر یہی وجہ ہے کل قیامت کے دن جب انسان پھنسے گا تو رب کی بارگاہ میں عرض کرے گا، مولا مجھے ایک بار اور مہلت دو تاکہ میں جاؤں اور اپنے سر کو ہمیشہ کے لیے سجدے میں رکھ دوں۔ تو اللہ رب العالمین اب مہلت نہیں دے گا نا۔ تو اپنی زندگی کو آپ غنیمت جانیے، کیا آنے سے پہلے؟ موت آنے سے پہلے انسان زندہ ہے، عبادت کر سکتا ہے نا، نماز پڑھ سکتا ہے، بیمار بھی ہو گیا ہے، پریشانی میں گھرا ہے، بلا و مصیبتوں میں گھرا ہے، تو کسی بھی طریقے سے وہ اللہ رب العالمین کی عبادت تو کر سکتا ہے۔ تو اللہ نے حیات دی ہے، آپ کو حیات مستعار دی ہے، تو اس کا آپ فائدہ اٹھائیے، اللہ کی عبادت کر کے، کلام اللہ کی تلاوت کر کے، ہے نا، اللہ کی دہلیز پہ اپنے آپ کو لاؤ۔ یہ انسان، بزرگ کہتے تھے کہ انسان کی عمر، میں نے پڑھا نا سورہ عصر کی تلاوت کی ہے نا، کہ زمانے کی قسم کھا رہا ہے اللہ رب العالمین کہ انسان خسارے میں ہے، کیا ہے؟ گھاٹے میں ہے۔ لیکن آج کا انسان نہیں مانتا، انسان تو کہتا میں خسارے میں کیوں ہوں، میں گھاٹا میں کیسے ہوں بھیا؟ اب تو جو ہے میرے پاس بہترین بنگلہ ہے، میرے پاس گھر ہے، میرے پاس کار ہے، میرے پاس بینک بیلنس ہے۔ پہلے زمانے میں لوگ نانی شبینہ بولتے رات کو کھاتے تھے، ایک ہی ٹائم کھاتے تھے، آج تو میرے دسترخوان پہ بہت سارے کھانے ہیں، کون سا کھاؤں کون سا چھوڑوں؟ پہلے لوگوں کے پاس ایک جوڑا کپڑا ہوتا تھا میسر استعمال کے لیے، اب تو کون سا کپڑا پہنوں کون سا چھوڑوں؟ انسان کے پاس بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ انسان خسارے میں ہے۔ تو خسارے کا مطلب کیا ہے؟ یہ دولت کی فراوانی نہیں، کپڑے کی خسارہ نہیں، بلکہ محبت کا خسارہ ہے۔ جو محبت اولیاء کرام، بزرگان دین، صحابہ کرام کے اندر تھا، وہ محبت آج ہمارے اندر نہیں ہے نا۔ آج کا انسان بولتا ہے نا کہ میں نے دنیا کو تو اپنی مٹھی میں کر لیا ہے، گلوبل ولیج بنا لیا ہے۔ آج کا انسان کہتا ہے کہ میں تو سمندر کی تہ میں اترنے کا فن جانتا ہوں۔ آج کا انسان کہتا ہے میں تو ہواؤں کو چیرنے کا ہنر جانتا ہوں، میں تو آسمان پہ کمن پھینک چکا ہے، کیا انسان کہتا ہے نا۔ لیکن یہ کوئی کمال نہیں ہے، سمجھے کہ نہیں؟ ارے بھیا، خسارہ اصل میں بھائی چارہ کا ہے۔ اگر خوبصورت انسان دیکھنا ہے نا، تو میرے نبی کے دور میں دیکھو۔ اگر میرے نبی کے دور میں دیکھیں گے اچھے انسان، خوبصورت انسان، تو آپ کو ابوبکر صدیق ملیں گے، ہے نا، عمر و عثمان ملیں گے، حیدر حسنین کریمن ملیں گے، بلال حبشی ملیں گے، سلمان فارسی ملیں گے۔ سبحان اللہ، یہ ایسے نیک انسان تھے، اللہ اکبر، ایسے نیک انسان۔ تو خسارہ اس کا ہے، علم کا خسارہ ہے، بھائی چارے کا خسارہ ہے، ترقی نہیں۔ ارے آج کا انسان تو ترقی، لیکن بھائی چارہ نہیں ہے۔ کیا آج ہم دیکھتے نہیں ہیں کہ دو انسان سفر کرتے ہیں، ایک ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو جو مر جاتا ہے نا، جو زندہ رہتا ہے، وہ مرنے والے کی گھڑی اور چین وغیرہ نکال دیتا ہے، اس کا خسارہ ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ منورہ کی گلی سے میرے آقا گزر رہے ہیں، تو آپ گزرتے ہوئے آپ نے کیا وہاں پہ ملاحظہ فرمایا؟ آپ نے دیکھا کہ یہ محل نما مکان بن رہا ہے، محل نما مکان بن رہا ہے، گھر بن رہا ہے۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گزر گئے۔ میرے آقا نے پوچھا یہ مکان کس کا ہے؟ تو بتایا گیا یا رسول اللہ یہ فلاں انصاری کا ہے۔ آقا دو جہاں گزر گئے تو وہ شخص جا کر مالی کے مکان سے کہا کہ آقا دو جہاں ادھر سے گزرے اور آپ کے گھر کو دیکھ کر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے جو تاثرات تھے وہ ناپسند تھے۔ اتنا سننا تھا، سننے کے بعد وہ کدال لیا، لینے کے بعد اس گھر کو زمین کے برابر کر دیا۔ چند دنوں کے بعد، 2-3 دن کے بعد پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس راستے سے گزرے۔ جب میرے آقا گزرے تو دیکھا کہ اب وہ جو محل تھا وہ زمین بوس ہو چکا ہے، زمین کے برابر۔ میرے آقا نے اس انصاری کو بلایا، تو بلاؤ اس کو۔ بلانے کے بعد کہا کہ تو نے ایسا کیوں کیا؟ تو کہا یا رسول اللہ آپ کو میرا مکان ناپسند تھا تو اسی لیے میں نے اس کو گرا دیا، ناپسند تھا۔
تو آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کیا ناپسند ہے؟ آج دیکھیے ہمارے پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک، ہے نا، شادی بیاہ ولیمہ سے لے کر نکاح اور ہمارے کھانے تک، اور ہمارے زندگی گزارنے سے لے کر نجی زندگی سے لے کر سیاست تک، آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ناپسند ہے؟ وہ صحابی رسول ہیں کہ میرے آقا کے چہرے کا تاثر بدلا ہوا تھا، تو صحابی رسول سمجھ گئے کہ میرے آقا کو میرا مکان پسند نہیں، تو میرے آقا نے مکان پسند نہیں، تو صحابی رسول نے اس گھر کو، تو میرے آقا کو پسند ہے کہ تم رات بھر تک موبائل میں انٹرنیٹ چلاؤ؟ کیا میرے آقا کو پسند ہے کہ تم زنا کے مناظر موبائل میں دیکھو؟ کیا میرے آقا کو پسند ہے کہ گلی کے نکر چوراہے پہ بیٹھ کر اپنی حیات مستعار کی زندگی کو جو ہے آوارگی میں گزارو؟ ارے یہ دنیا کے دھوکے ہیں۔ آج ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے بچوں کے ہمارے بچوں کے ہاتھوں میں موبائل اور ناول دے کر اسلام سے آپ کو ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ ان کی سازش ہے، یہ ان کی چال ہے میرے دوستو۔ لیکن ہمارے نوجوان ہیں، بزرگ ہیں، جو نہیں سمجھ رہے ہیں، سمجھے کہ نہیں؟ جو نہیں سمجھ، جی بالکل نہیں سمجھ پا رہے ہیں۔ آج ہماری نظریں کیا ہے بتاؤں میں؟ یہ نوجوان حرمین سے میرے نبی کی بارگاہ میں آیا، آنے کے بعد آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پیش کیا۔ میرے آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رخ مبارک پھیر دیا، تو وہ نوجوان بحرین سے آیا تھا، تو جدھر میرے آقا نے رخ پھرا تو وہ نوجوان پھر اس طرف جا کے پھر سلام کیا۔ جب پہلا سلام کیا تھا میرے آقا نے اپنے چہرے انور کو پھیرا، اعراض کیا، تو وہ نوجوان سمجھا شاید کہ آقا کے صلی اللہ علیہ وسلم اتفاق سے ایسا کر لیا ہو، ایسا ہو جاتا کبھی۔ جب دوسری بار پھر آقا نے اپنا رخ مبارک انور کو دوسری طرف موڑا تو وہاں پر کچھ اصحاب رسول بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ اس نوجوان نے پوچھا کیا بات ہے، کیا میرے آقا مجھ سے ناراض ہیں، میرے سلام کا جواب نہیں دے رہے ہیں؟ تو صحابیوں نے دیکھا، کیا دیکھا کہ ان کے ہاتھ میں ایک سونے کی انگوٹھی تھی، اور کہا کہ یہ سونے کی انگوٹھی کی وجہ سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تم سے ناراض ہیں، تم سے اعراض کیا، اور جس کو میرے آقا نے حرام قرار دے دیا ہے۔ کیا کر دیا ہے؟ حرام قرار دے دیا ہے۔ اس نے انگوٹھی نکالنے کے بعد ہاتھ میں لے کر میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھا کے دے دیا۔ مصطفیٰ جان کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انگوٹھی کو لیا، لے کے پھینک دیا۔ آج سوچئے شادی بیاہ کے موقع پہ ہے کہ نہیں، سر پہ امامہ، چہرے پہ داڑھی، ہے کہ نہیں؟ ایسا ہوتا ہے نا، اسلامی لباس میں 3 سونے کی انگوٹھیاں رہتی ہیں۔ اگر امام صاحب نہ کہیں کہ بھیا انگوٹھی نکال لو، نہیں نکالتا۔ گلے میں چین ڈالتے، اور کڑھا، یہ ایک ہمارے دوست تھے، میں نے بھیا یہ کڑھا تم کیوں جائز نہیں ہے؟ تو کہا کہ مدینے سے آیا ہے۔ تو میں نے کہا ارے مدینے والے آقا نے تو اس کو منع فرمایا ہے۔ ایسا ہے نا، بولتے ہیں نا کہ اجمیر سے لایا، جوگل سے، کہاں سے لا کے وہ کاڑھا پہنتے ہیں۔ بھیا یہ سب جائز نہیں ہے، یہ سب ناجائز ہیں، حرام و گناہ ہے۔ تو میرے آقا نے سونے کی انگوٹھی کو حرام قرار دے دیا ہے، تو میرے آقا نے انگوٹھی کو پھینک دیا۔ اب پھر جو ہے صحابہ کرام آئے، مجلس لگی، کچھ نصیحت کی باتیں ہوئی۔ مجلس جب ختم ہوئی تو جب سب لوگ جانے لگے تو ایک صحابی نے کہا میرے بھائی نوجوان، یہ انگوٹھی تیرے لیے تو ناجائز و حرام ہے، لیکن تو اس کو لے جا، تیری بیوی تو پہن سکتی ہے، سونا قیمتی ہوتا ہے، اٹھا کے لے کے چلے جاؤ۔ تو اس نوجوان نے کہا واللہ لا آخذ ابدا ما ترک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابیوں، قسم خدا کی میں اس سونے کی انگوٹھی کو اٹھانا پسند نہیں کرتا ہوں جس کو میرے آقا نے پھینک دیا ہو۔ سبحان اللہ۔ تو بتائیے کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات کہ ہم پہ ضروری نہیں ہے؟ میرے دوستوں بزرگوں، کہنے کی تو بہت ساری باتیں ہیں، بہت ساری باتیں ہیں، ہم گناہوں سے بچیں۔ یہ واقعہ آپ نے غالباً سنا ہوگا، اور آپ کو پتہ ہے یہ واقعہ کہ روض الریاح نامی کتاب میں ایک واقعہ ہے مختصر، کہ ایک نوجوان ہے نا، یہ ایک نوجوان تھا جس نوجوان پہ کوئی عورت فریفتہ ہو گئی، اس کو حاصل کرنا چاہتی تھی، تو المختصر کسی بہانے سے اس کو
گھر لائی. لانے کے بعد دروازہ مقفل کر دیا، بند کر دیا. بند کرنے کے بعد اور وہ جو حیادار لباس پہنی ہوئی تھی ہے نا، حیا سوز کہہ لیجیے، اس کو اتار دیا. اتارنے کے بعد نوجوان سے کہا، اس نے کہا، عورت نے کہا کہ میں تم سے برا کام کرنا چاہتی ہوں، ہے نا. اور یعنی انہوں نے بہت کوشش کیا، تو اس نوجوان نے بہت ساری جتن منت سماجت کیا، لیکن جب اس بے حیا عورت نے نہ مانی تو اس نوجوان نے کہا کہ ٹھیک ہے، تو یہ کام ہے، ٹھیک ہے، مجھے طہارت جانا ہے، بتاؤ کدھر ہے طہارت خانہ. تو نوجوان نے کہا کہ ٹھیک ہے جاؤ. اب طہارت خانے میں نوجوان گیا، اور نوجوان بڑا صالح تھا. کیا تھا بتائیے؟ نیک تھا، نیک، متقی، پرہیزگار، اللہ والا تھا، بڑا صالح نوجوان تھا، جس کے دل میں رسول اللہ کی محبت تھی، صحابہ کرام کی محبت تھی اس کے دل میں. اب وہ طہارت میں گیا، اور وہاں پر انہوں نے بیت الخلا ہے نا، پاخانہ کیا، سمجھ لیجیے، ٹوائلٹ کیا. کرنے کے بعد اپنے چہرے پہ، بدن پہ لگا لیا. بدن پہ لگانے کے بعد جب وہ نوجوان باہر نکلا اور اس فاحشہ عورت نے دیکھا تو یہ کہا، یہ پاگل نوجوان تو کہاں سے آ گیا ہے نا. اس سے متنفر، ان کا تمام نشہ چکنا چور ہو گیا اس عورت کا، سمجھے کہ نہیں؟ فاحشہ عورت کا نشہ کیا ہو گیا؟ چکنا چور ہو گیا. جب دیکھا کہ بدبو آنے لگی تو اب انہوں نے فوراً دروازہ کھولا. اس خاتون نے دروازہ، اس عورت نے دروازہ کھولا. کھولنے کے بعد یہ نوجوان جب باہر ہوا، باہر ہونے کے بعد انہوں نے کہا، مولا پروردگار عالم، میرا جسم تو ناپاک ہو گیا، میرے جسم میں گندگی تو آ گئی، لیکن مولا میرا دل تو پاک ہے، میرا دل تو پاک ہے. جسم کی ناپاکی آپ پانی کے ذریعے سے دھو سکتے ہیں، لیکن اگر دل ناپاک ہو جائے تو 7 سمندر کے پانی سے بھی نہیں دھو سکتے. وہ نوجوان گئے، قریب ہی میں نہر بہ رہا تھا، ندی تھا، وہاں گئے اور اپنا جو ہے جسم دھو لیا. دھونے کے بعد امام یافعی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ نوجوان جس راستے گلی کوچوں سے گزرتا تھا تو اس کے جسم سے مشک و عنبر کی خوشبو آئی. اور جب ان کا انتقال ہو گیا، انتقال ہونے کے بعد اس کی قبر کی مٹی سے بھی جو ہے مشک و عنبر کی خوشبو آتی تھی. تو جوانی اسے بولتے ہیں. میں بتاؤں جوانی کسے بولتے ہیں؟ یہ ایک نوجوان ہے جس کا نام ہے مبارک. کیا نام ہے؟ مبارک. نام سنیے گا، مبارک. اور اس کا جو مالک ہے نا، یہ جج ہیں. نام ہے مبارک، جو اس کا جو نوکر ہے نام ہے مبارک، اور مالک کون ہے؟ جج ہیں. اور اس کی ایک شہزادی، بیوی کا بھی انتقال، بھائی بھی نہیں، یہ جس کا نام فاطمہ ہے. کیا نام ہے؟ فاطمہ. ادھر مت جانا، امتی تک رہنا، سمجھے کہ نہیں؟ فاطمہ نام. اب وہ باپ نے جب دیکھا تو بیٹی کی جوانی میں کہا کہ بیٹی کے لیے رشتہ ڈھونڈنا چاہیے. جوانی کی حفاظت کیسی کی جاتی ہے؟ اور دیکھیے نوجوان جو بہکتی ہے، جوانی میں بہکتے ہیں، کہ جوانی کی دہلیز پہ جب قدم رکھتا ہے نا، ایک تو شیطان کا حملہ، پھر دنیا کے مناظر، پھر رنگ ریلیاں، پھر خواہشات، عنفوان شباب، بہت سارے مراحل ہوتے ہیں. اسی لیے آقا فرماتے ہیں جس نے جوانی کی حفاظت کی تو اللہ کے عرش کے ٹھنڈ سائے میں اس کو جگہ ملے. میں نے اس سے پہلے کہا ہے. تو جوانی کی حفاظت کیسی کی جاتی ہے؟ جوانی نام ہے اللہ اللہ کرنے کا. تو وہ جو ہے باپ نے کہا کہ بیٹی کے لیے رشتہ، اچھا مناسب رشتہ دیکھنا چاہیے، کیونکہ وہ جو فاطمہ تھا با کردار، با حیا، با اخلاق، حسن سیرت ہے نا، حسن صورت، تمام خوبیاں ان کے اندر موجود تھیں، تمام خوبیاں. تو باپ دن بھر بڑی مشکلوں کے بعد ہے نا مایوس ہو کر گھر پہنچا. گھر پہنچنے کے بعد باپ نے کہا، بیٹی سے کہا باپ نے، بٹیا میں نے دن بھر پھرا، لیکن تیرے حسن اخلاق، تیرے صورت اور سیرت کے مطابق، تیرے اعمال کے مطابق مجھے کوئی لڑکا نہیں ملا، دستیاب نہیں ہوا. تو بیٹی نے سر جھکائے جھکائے کہا، ابا حضور آپ جو ہے رشتہ گھر ہی سے تلاش کریں. کہاں سے تلاش کریں؟ گھر ہی سے رشتہ تلاش کریں. اللہ اکبر. تو کہا کہ بیٹی ٹھیک ہے. دوسرے دن ان کے خاندان کے جتنے نوجوان لڑکے تھے سبوں کا جغرافیہ ٹچ کیا، ایک ایک کر کے انہوں نے دماغ ذہن کے خاکے میں بیٹھایا، سب کو ٹچ کیا. لیکن اس لڑکی کے مطابق، اس کے حسن سیرت، حسن اخلاق، اعمال کے مطابق دوسرے دن بھی باپ تھکا مانگا مایوس کو گھر آیا اور کہا، بیٹی مجھے تیرے حسن اخلاق کے مطابق کوئی لڑکا نہیں ملا.
تو پھر لڑکی نے کہا سر جھکائے کہ ابا حضور گھر ہی سے تلاش کریں. تیسرا دن بھی ہوا. تیسرے دن بھی جو اور قریبی رشتے دار تھے, بچے سے لے کر جوان تک جو اور قریبی تھے, ہر ایک کو ٹٹولا, چھانبین کیا, تفتیش کیا, دیکھا. لیکن پھر تیسرے دن مائیں سے گھر پہنچا اور کہا بٹیا تیرے حسن سیرت, حسن اخلاق, کردار, تیری گفتار رفتار چال چلن کے مطابق مجھے کوئی لڑکا نہیں ملا. تو بیٹی نے پھر کہا, بیٹی بولی ابا حضور گھر ہی سے تلاش کریں. تو باپ نے سوچا گھر میں تو کوئی ہے نہیں. کہا کہ ہاں, کیونکہ وہ اکیلا تھا اور اس کی شہزادی رہتی تھی اور یہ مبارک وہ غلام رہتا تھا. تو سوچا کہ ہاں میرے گھر میں تو مبارک نام کا یہ غلام ہے, دیکھنے میں بھی اچھا ہے, صورت میں بھی اچھا ہے, سیرت میں بھی اچھا ہے, اخلاق میں بھی بہت اعلیٰ ہے. تو بیٹی نے باپ نے کہا بیٹیا ٹھیک ہے, وہ تو ایک ہی بچہ ہے مبارک, اچھا ہے لڑکا ہے, اچھا نوجوان ہے, ہر چیز کا وہ ہے نا کیا ہے حامل ہے. تو بیٹی نے جو ہے نا سر جھکا دیا, یعنی رضامندی کا اظہار کر دیا. تو جب رضامندی کا اظہار کر دیا تو باپ نے نکاح پڑھا دیا, شادی ہو گئی. شادی ہونے کے بعد باپ نے اس کو رہنے کے لیے مکان دیا. اور پھر 20-25 دن کے بعد جو ہیں فاطمہ کی والد بزرگوار دیکھنے کے لیے بیٹی کے گھر پہنچے. پہنچنے کے بعد جب بیٹی کو دیکھا تو سونک کے کاٹا ہو گئی. کیا ہو گئی ہے جی, سوکھ گئی ہے, دبلی پتلی کاٹا ہو گئی ہے. باپ نے بیٹی کی کلائی کو پکڑا, پکڑنے کے بعد کہا بیٹیا کیا بات ہے, تجھے بھیتر دماغ کی طرف کون سی چیز کھائے جا رہی ہے, تو دبلی پتلی کیوں ہو گئی ہے, بتا تو صحیح. تو بیٹی نے کہا ابا حضور جب سے میری شادی ہوئی ہے, جب سے میرا نکاح ہوا ہے, آج سے 20-22 دن ہو گئے, لیکن میرا شوہر آج تک میرے پاس ایک رات بھی نہیں آیا, میرا شوہر نہیں آیا ہے میرے پاس. تو اور جب باپ نے دیکھا کہ بیٹی کی پیشانی کا جو نور تھا وہ غائب ہے نا, رخساروں کا جو تبسم تھا وہ غائب, ہونٹوں کا جو مسکراہٹ تبسم ہونٹوں کا جو تھا وہ غائب. تو باپ نے بیٹی کو چھوڑا اور داماد کے کلائی کو پکڑا اور کہا کہ بتاؤ کیا کمی تھی میرے نور نظر میں, کیا کمی تھی میرے لخت جگر میں, اگر تم کو میری بیٹی پسند نہیں تھی تو اس وقت تم منع کر دیتے, میری بیٹی کے ساتھ تو نے شادی کیوں کیا. تو کہا کہ آقا مجھے آپ کی بیٹی بہت پسند ہے, ارے ان کی محبت میرے دلوں میں انگرائیاں لے رہی ہیں, اس کے حسن کے خیالات و تفکرات میرے ذہن کے دریچے میں پھیلے ہوئے ہیں, میں تو ان کو چاہنے لگا ہوں, ان سے محبت کرنے لگا ہوں. تو بتا کہ تو گیا کیوں نہیں, اتنے دن شادی ہو گیا. تو کہا کہ بات یہ ہے کہ میں مسلمان ہوں. سبحان اللہ, میں کیا ہوں, مسلمان ہوں, اور میرے آقا کا فرمان ہے. کیا فرمان ہے, میرے آقا کا فرمان ہے کہ جب کوئی حرام خوراک کھاتا ہے تو حرام خوراک کھانے کے بعد جو خون بنتا ہے اس خون کو جسم سے نکلنے میں 40 دن لگتا ہے. کیا لگتا ہے, 40 دن نکلتا ہے. وہ خون جو بنتا ہے حرام خوراک سے وہ نکلنے میں 40 دن کا وقت ٹائم لگتا ہے, وقفہ لگتا ہے. اور آپ جج ہیں, کیا ہے, آپ جج ہیں, ہو سکتا ہے کہ آپ نے کوئی فیصلہ آنکھ دبا کے کر دیا ہو سکتا ہے, اور یہ آپ کی بیٹی ہے اور وہ خوراک کھائی ہو, خوراک کھانے کے بعد ہو سکتا ہے کہ اس کے جسم پر کیا ہو, وہ حرام خون بنا ہو, تو 40 دن لگتا ہے. میں مسلمان ہوں اور نبی کے فرمان پر عمل کر رہا ہوں. جب 40 دن ہو جائے گا, سمجھے کہ نہیں, اگر میں ابھی مل لوں اور اس سے حمل ٹھہر گیا تو جب بچہ پیدا ہوگا وہ گنہگار پیدا ہوگا. لیکن جب وہ حرام خون نکلے گا اور جب 40 دن ہو جائے گا, 40 دن ہونے کے بعد جب میں اپنی بیوی کے پاس کیا خون لے کے جاؤں گا, حلال خون لے کے جاؤں گا. جب وہ بچہ پیدا ہوگا, جب وہ بچہ پیدا ہوگا حافظ قرآن پیدا ہوگا, جب وہ بچہ پیدا ہوگا تسبیح و ذکر کرنے والا بچہ پیدا ہوگا, جب وہ بچہ پیدا ہوگا عبادت گزار بچہ پیدا ہوگا, جب وہ بچہ پیدا ہوگا اللہ کا ولی پیدا ہوگا,
ہوگا، جب وہ بچہ پیدا ہوگا اللہ کا مقرب بندہ پیدا ہوگا۔ لال شاہ کٹا کے نوجوان سنی مسلمانوں، میرے بھائیوں، آپ جانتے ہو وہ حلال خون لے کر جو بچہ پیدا ہوا دنیائے طریقت میں، وہ بچہ کوئی اور نہیں، وہی بچہ عبداللہ ابن مبارک کے نام سے جانا جاتا ہے، جو شہنشاہ طریقت کے بہت بڑے ولی کامل ہیں۔ بچہ وہ حضرت عبداللہ ابن مبارک ہیں۔ تو دیکھیے کتنا اثر ہوتا ہے۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، آج ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے ہم کہاں کھڑے ہیں، میں اور آپ کہاں پہ کھڑے ہیں۔ ہمیں اللہ اس کے رسول کی دہلیز پہ لانی ہے۔ ہماری زندگی پگھل رہی ہے، سانس سانس کے بدلے میں ہم سو رہے ہیں، ہماری زندگی پگھل رہی ہے، کھا رہے ہیں، چل رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، جاگ رہے ہیں، تو ہماری زندگی پگھل رہی ہے برف کی۔ ایسے سمجھے کہ نہیں، جیسے برف پگھلتا ہے نا، ویسے ہماری زندگی برف کی طرح پگھل رہی ہے۔ تو خیر ان سانسوں کے بدلے میں اب دیکھیے، یہ بزرگ بولتے تھے نا کہ انسان گھٹ رہا، اس کی زندگی وہ سمجھ میں نہیں آیا کیسے۔ تو بغداد کے بازار میں گیا تو دیکھا کہ یہ انسان یہ کٹے پہ یا پھٹے پہ رکھ کے برف رکھ کے بیچ رہا ہے، اور کہہ رہا ہے ارحموا من یذوق راس المالی، اے لوگوں مجھ پہ رحم کھاؤ، ترس کھاؤ، میرا برف لے کے جاؤ۔ کیونکہ برف ایک ایسا سودا ہے کہ وہ گاہک کا انتظار نہیں کرتا ہے، کیونکہ برف اگر نہیں خریدے گا اسی ٹائم پہ تو پگھل جائے گا نا۔ آپ کے پاس بسکٹ ہے، شکر ہے، یا کوئی اور چیزیں آپ بیچ رہے ہیں تو آج نہیں کل بیچ دیں گے، تیسرے دن بیچ دیں گے، لیکن برف ایک ایسا سودا ہے اگر وہ نہیں بکا ٹائم پہ تو جو آپ نے اصل راس المال، جو اصل پیسہ لگایا ہے، وہ کیا کام آنا؟ آپ کا برف ہی نہیں رہے گا تو کہاں بیچ پائیں گے آپ؟ تو انسان کہنے لگا کہ مجھے سورۃ العصر کا ترجمہ سمجھ میں آ گیا، انسان خسارے میں ہے۔ جس طریقے سے یہ برف پگھل رہا ہے تو انسان کی زندگی ویسی ہی پگھل رہی ہے۔ تو اگر ان سانسوں کے بدلے میں قرآن کی تلاوت ہو تو مل آ گیا، کیا آ گیا ہے؟ قیمت بدلا آ گیا نا۔ سانسوں کے بدلے میں نماز ہو، تلاوت ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، صدقہ ہو، خیرات ہو، اچھائیاں ہو، تو سانس تو ہمارا پگھلا، لیکن تلاوت کے بدلے، ہے نا، عبادت کے بدلے، ذکر و اذکار کے بدلے، اچھے کاموں کے بدلے ہم تقریر میں بیٹھوں بعد میں لگاتا بیچ ہوں۔ دیا۔ اور سن لیجیے، یہ سمرقند کے بازار میں یہ بزرگ جو روٹی بیچ رہا تھا نا، کہ باسی روٹی 2 روپے کی اور تازی روٹی 1 روپے کی۔ تو انہوں نے کہا کہ بابا کیا حال ہے کہ باسی روٹی تو ہونی چاہیے 1 روپے کی اور تازی روٹی 2 روپے کی ہونی چاہیے۔ تو کہا کہ نہیں، بات اصل یہ ہے، وہ جو باسی روٹی ہے نا اس کی قیمت زیادہ اس لیے ہے کہ وہ باسی روٹی میرے نبی کے زمانے سے 1 دن قریب ہے، مجھے کہ نہیں، باسی روٹی 1 دن میرے نبی کے زمانے سے قریب ہو گیا۔ اب انسان کی پگھل رہی ہے نا انسان کی زندگی، اور یہ تازی روٹی جو بنی ہے نا یہ میرے نبی کے زمانے 1 دن دور ہو گیا۔ تو انسان خسارے میں ہے، بچے گا وہی جو میرے نبی کے قدموں سے لگ جائے گا۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اپنے آپ کو پہچانیے۔ ہمارا آپ کا کام کیا ہے کہ ہمیں برائی سے بچنا ہے، اپنی جوانی کی حفاظت کرنا ہے، اور کل قیامت کے دن پروردگار عالم جب بندی کو کھڑا کرے گا تو اس کو اللہ رب العالمین جانے نہیں دے جب تک کہ ان سے 3 سوال نہ پوچھ لے۔ رب کی بارگاہ میں جب اس کو کھڑا کیا جائے گا نا تو اللہ رب العالمین اس سے 3 سوال پوچھے گا، عن عمرک فیما افناہ، عن شبابک، اللہ رب العالمین اس کے عمر کے بارے میں پوچھے گا کہ تو نے عمر کو کہاں پہ گزارا، اپنی جوانی، اور اس کے جوانی کے بارے میں پوچھے گا۔ آج لوگ اپنی جوانی، دیکھیے گناہ کرنے میں بڑا مزہ آتا ہے جوانی میں، سمجھے کہ نہیں؟ بالکل۔ اور جوانی کو لوگ ایسے آوارگی میں، آپ دیکھیے نا کتنی برائی میں، شراب میں پھرے کہ نہیں۔ اللہ اکبر میرے دوستو، آنکھوں کا زنا ہو رہا ہے۔ ارے مرنے کے بعد میرے آقا کو اپنا چہرہ دکھانا ہے کہ نہیں؟ اللہ کو قیامت کے دن اپنا چہرہ کیا آپ دیکھیں گے؟ نہیں، انشاءاللہ ضرور دیکھیں گے۔ تو کیا حال ہوگا اس ٹائم پہ بتائیے؟ آنکھوں کی حفاظت کیجیے، کانوں کی حفاظت کیجیے، برے مناظر سے روکیے۔ معلوم ہے بہت ساری باتیں مجھے یاد آ رہی ہیں، حضرت لقمان حکیم کی باتیں یاد آ رہی ہیں۔ وہ نبیوں کے ساتھ سفر کرتے تھے اور بہت ساری حکمت کی باتیں انہوں نے جمع کی۔ 100 باتوں میں سے 8 ہے نا، 8 باتوں کو انہوں نے ترتیب دیا ہے۔
ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جب تم کسی کے گھر میں مہمان بن کے جاؤ تو ادھر ادھر مت جھانکو، سمجھے کہ نہیں؟ ایسا ہے جب میزبان کے گھر میں مت جھانکو۔ آج کیا حال ہے، ہم لوگ گلی نکر میں بیٹھتے ہیں، ہاتھ میں موبائل رہتا ہے۔ تو میرے دوستو انشاءاللہ آپ نے یہ تربیتی کیمپ ہے نا شروع کیا ہے، بہت اچھی بات ہے، دھیرے دھیرے سے ہے نا، اسٹیپ بائی اسٹیپ، یہ محلہ وہ محلہ سب لوگ جڑیں گے ہے نا، پھر تمام مسائل، ہمیں زندگی کیسے گزارنا ہے، شریعت پہ کیسے چلنا ہے، سنت کا عامل بننا ہے، ہمارے بزرگان دین اولیاء کاملین نے اپنی جوانی کی حفاظت کیسی کی ہے، اللہ اکبر، کیسی معلوم ہے آپ کو، پتہ معلوم ہے، بہت سارے واقعات جانتے ہیں آپ، سرکار غوث اعظم مطاف میں کنکر پہ اپنا پیشانی رکھ کے رو رہے ہیں، جوان ہے، دیکھیے نہیں، اللہ اکبر۔ وہ شیخ سعدی تھے نا شیرازی، وہ جب دیکھے ایک نوجوان رو رہے ہیں تو آپ نے جب جھانک کے دیکھا ہے نا، فَإِذَا هُوَ الشیخ عبد القادر جیلانی، اللہ، تو کوئی اور نہیں، وہ شیخ عبد القادر جیلانی تھے۔ تو انشاءاللہ بہت کام ہوگا، آپ کو کرنا بھی ہے، ایک عزم لے کر، ایک مکمل نیت کامل لے کر انشاءاللہ، کیونکہ انما الاعمال بالنیات، نیت المومن خیر من عملہ، تو انشاءاللہ یہ جو آپ نے انقلابی پیغام اور انقلابی یہ جو سیشن آپ نے شروع کیا ہے، انشاءاللہ یہ کیمپ یہ آپ جاری و ساری رکھیے گا، عبادت میں آئے، نماز میں آئیے، سمجھے کہ نہیں؟ صبح کو آپ کو جلدی اٹھنا ہے، اذان سنتے ہی، اذان کی آواز، کیونکہ صدا اللہ کی طرف سے مؤذن کے ذریعے آواز، اور آپ مسجد میں نہ آئیں، سمجھے کہ نہیں؟ تو فرض ہے، پڑھنا ہی پڑے گا نا، اس میں بھی ہم لوگ غفلت ہیں۔ تو انشاءاللہ اس محفل کے ذریعے ایسے ایسے جو ہے اجلاس، جو چھوٹی محفلیں ہیں، انشاءاللہ ان کے ذریعے سے بہت سارے کام ہوں گے۔ دوستو ہمیں دنیا پہ نہیں رہنا، سمجھے کہ نہیں؟ سکندر اعظم کا نام سنا آپ نے؟ ارے مرنے کے بعد آدمی جب مر جاتا ہے تو کفن میں جیب ہوتا کہ نہیں ہوتا ہے نا؟ بنا لباس آئے تھے اس جہاں میں، ڈاکٹر اقبال بولے بنا لباس آئے تھے اس جہاں میں، پوری زندگی صرف کر دیے کفن کے لیے۔ سکندر اعظم 16 سال جب اس کی عمر ہوئی معلوم ہے، اور جب ان کی عمر 29 سال 6 مہینہ ہوا تو انہیں آدھی دنیا کو فتح کر لیا، اور مرنے سے پہلے وصیت کیا کہ جب میں دنیا سے جاؤں میرے دونوں ہاتھ کفن سے باہر نکال دینا حضرت، اور کہا کہ دنیا والوں دیکھو، وہ سکندر اعظم جن کا باپ دیہات کے ایک گاؤں کا حاکم تھا، لیکن اس کا بیٹا ذہن و دماغ کے بلبوتے پر آدھی سے زیادہ حکومت پہ سلطنت کیا، بادشاہت کی۔ اب سکندر اعظم 30 کے اندر سال میں جا رہا ہے تو دنیا سے کچھ لے کے نہیں جا رہا ہے، خالی ہاتھ لے کے جا رہا ہے۔ تو ایک دن ہمیں بھی 4 لوگ جائیں گے اور زمین کے اندر داب کے آ جائیں گے۔ تو دنیا کو میں آپ اپنی زندگی کو غنیمت جانو، حیاتوں کا قبل الموت، اپنی حیات کو موت سے پہلے آپ غنیمت جانیے میرے دوستو۔ یہ دنیا تو مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ آج ساری دنیا ہم پہ ہنس رہی ہے، یہودی ہم پہ ہنس رہے ہیں، عیسائی ہم پہ ہنس رہے ہیں، سمجھے کہ نہیں؟ کافر اور مشرک ہم پہ ہنس رہے ہیں، سمجھے کہ نہیں؟ اور آج کامیڈی پہ کامیڈی ہو رہی ہے، موبائل میں کامیڈی، گیم کھیل میں نہیں، ایسا ہے کہ نہیں؟ ہنسنے والے کو داد کبھی نہیں ملتا، ارے داد ان کو ملتا ہے جن کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں۔ وہ دیکھو آدم علیہ السلام رو رہے ہیں، نہیں روئے؟ ہاں، ابراہیم علیہ السلام رو رہے ہیں، نوح علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں، یونس علیہ السلام، نوح علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں رہے ہیں، نوح علیہ السلام رو رہے ہیں، ہمارا تمہارا آقا، مدینے والے آقا رو رہے ہیں، اور کتنا روئے؟ خلوت میں رو رہے ہیں، جلوت میں، تنہائی میں، سفر میں، ہجرت میں، ہے نا، رو رہے ہیں، اور اتنا روئے کہ بریلی والے امام پکار اٹھے، واللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے، سمجھے کہ نہیں؟ کاش کہ آج ہمارے آنکھوں میں اشک ہوتے تو خالد بن ولید کی طرح لاکھوں پر بھاری پڑ گئے ہوتے، آج ہمارے آنکھوں میں غیرت کے آنسو ہوتے تو صلاح الدین ایوبی کی طرح وقت کے سرماؤں سے ٹکرا گئے ہوتے۔ کاش کہ آج ہمارے نوجوانوں کی آنکھوں میں اللہ اس کے رسول کا خوف کے ذریعے ان کی آنکھوں میں آنسو کے قطرے گرتے تو وقت کے مرد قلندر محمد بن قاسم کی طرح اپنے وقت کے ماں کے لالوں سے ٹکرا گئے ہوتے۔ شیر میسور ہمارے آنکھوں میں آنسو کے قطرے ہوتے تو شیر میسور ٹیپو سلطان کی طرح وقت کے بہادروں سے ٹکرا گئے ہوتے، اور دنیا کو بتا دیے تھے کہ جن کی
آنکھوں میں اشک ہوتے ہیں، اور صحیح معنوں میں نبی سے جن کی عشق و محبت ہوتی ہے، جس کے دل میں رسول اللہ کی محبت ہوتی ہے، وہ دنیا کے بڑے سے بڑے پاورفل انسان سے ٹکرا جایا کرتا ہے، سمجھے کہ نہیں، اور دنیا کو بتا دیتا ہے کہ دیکھو نبی کا غلام و دیوانہ ایسا ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین مجھ کو، آپ تمامی حضرات کو جو باتیں میں نے بیان کی ہیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ۔ ابھی تو آپ کا یہ جو کیمپ ہے اس کے کچھ گائیڈ لائنس ہوتے ہیں، مقصد کیا ہے، کیا مطلب تربیت کیسے ہوگی، یہ تمام چیزیں بہت ساری ہیں، یہ تمام چیزوں کے ذریعے انشاءاللہ پھر جو ہے وضو غسل کا طریقہ ہے نا، اسلام کی بنیادیں، غسل کا طریقہ، وضو کا طریقہ کیا ہے، وضو بھی ہے نا، انشاءاللہ بہت ساری چیزیں ہیں، تمام چیزوں کا بیان انشاءاللہ سیریز بائی سیریز ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ ہاں ہلو، ہاں دیم یہاں سے تقریر بیٹھوں میں لاشا گٹی مدرسے میں، ہفتہ ہفتہ تقریر رکھے ہیں، بیٹھوں میں یہاں آ تو لے ابھی آدھا گھنٹہ چھوڑ گا تم۔ بے شک نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی۔ انسان جب نیک اعمال کرتا ہے تو ان نیک اعمال کے بدولت انسان کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ آج میں ایک ایسا عمل جو ہر انسان کے لیے آسان ہے